ہر چیز معجزہ، بولنا معجزہ، دیکھنا معجزہ، کسی چیز کو چھو دیں معجزہ، جہاں بیٹھے معجزہ، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں معجزہ، بال زندہ، کالے کے کالے مرتے دم تک جوان۔ دسترخوان کو چھوا ہوا تھا، آگ نہیں جلاتی تھی اس کو، کہیں سے گزرے، بعد میں ادھر گزر ہوا صحابہ کا، 2 صحابی کھڑے ہوئے، وہ اس جگہ خوشبو ہے، دوسرے کا ضرور گزرے ہوں گے۔ ایک بوڑھا صاحبی ایک درخت کو بڑے پیار سے آگے پیچھے جھاڑو دیتا تھا، خیال کرتا تھا، کسی گزرنے والے نے کہا درخت ہے خود پانی کھینچ لیتا ہے، تم کو کیا ادھر مشقت میں پڑے ہو، تم کو پتہ نہیں یہ درخت بہت قیمتی بہت عظیم ہے، ایک درخت کی بڑی شان ہے، کیا بتاؤ نا۔ کام ایک دفعہ گزرا، یہاں جناب عالی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ان کی محبت، صحابہ کی محبت، بتاؤ بات کتنی مانتے ہوں گے۔ ہم یہاں بھائیوں کو بیٹھے ایک دوسرے کا احترام کرو، آقا جی چاہتے ہیں ایک دوسرے کتے کی طرح کاٹتے ہیں، آئے ہوئے منحوس بدبخت کم بخت، ان کے دل میں احترام ہوتا ہے آقا جی کا، اس کو دیکھتے ہیں آقا جی کو دیکھتے ہیں، بدبخت آئے ہوئے کم بخت، اور بہت اندر سے جانور ہیں، اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ایک شخص پہ کرم تھا، آقا جی امتحان لیتے ہیں کہ بات کتنی مانتا ہے۔ وہ شخص اس قدر جاہل اور بد اخلاق تھا، اس کی حد نہیں۔ کہتا ہے حجابات ہٹے، آقا جی شیخ کا امتحان لیا، کہا اس کو ناراض نہیں کرنا، اس کا بڑا خیال کرنا۔ وہ آتا تھا، اس کی جان نکلتی تھی، بدتمیز، بے ادب، جاہل تھا، بڑا کچھ پایا۔ اخلاق اس کو نہیں کہتے کسی کے ساتھ کوئی اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہے، اخلاق کہتے کوئی جاہل ہے تو اس سے نبھا لے، بد اخلاق ہے اس سے نبھا لے، بد زبان ہے اس سے نبھا لے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ کوئی کہتا تو بھی اچھا، اور جو اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھے اور اس کو حقیر سمجھ کے بات کرے یا بدتمیزی سے بات کرے، وہ انسان ہے، اس کے دل میں آقا جی کی عظمت ہے۔ یہ بہت مسئلہ مہم ہے۔ آقا جی کے اخلاق سے آدمی وہ درجہ پاتا ہے جو ایک صائم اللیل، صائم النہار، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو وہ قیام کرتا ہے، لیکن دوسرا ہے مٹھاس ہے زبان میں، یہ اس کو اللہ اخلاق میں دے دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ بڑے سلامتی سے جائیں گے، 3-4 چیزیں فرمائی، اس میں ایک یہ فرمایا کہ اس کی زبان نرم ہوتی ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، نرمی سے۔ اوف، ایک اللہ والے کے پاس کوئی گیا، بولے تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، کہ اگر ایسا ہوں تو اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اگر ایسا ویسا نہیں ہوں تو اللہ تم کو معاف کر دے، جھگڑا ہی نہیں ہے۔ آقا جی اپنے مالوں سے تم لوگوں کو وسعت نہیں دے سکتے، اخلاق سے وسعت دے۔ کہا جس کا اخلاق اچھا ہوگا میرے قریب تر وہ ہوگا، بہت قریب ہوگا، جس کا اخلاق خراب ہوگا دور تر ہوگا۔
جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ نہیں کہتا اس نے بد زبانی کی، ایسے بولتا ہے. وہ بد زبانی کرے نہ کرے، جیسا بھی تو اچھا بول، اچھے کے ساتھ اچھا بول، برے کے ساتھ بھی برا اچھا بول. یہ بہت بڑی چیز نعمت آپ کو حاصل ہو گئی. کہا عورت رات دن عبادت اور ریاضت کرتی ہے لیکن اخلاق اس کے اچھے نہیں، آخر کے جہنم میں جائے گی. عبادت کے ساتھ طریقت میں سب سے بڑی چیز اخلاق ہے، کیونکہ نبی کریم اس کو بہت پسند کیا ہے اور اس کی بہت فضیلت بتائی ہے. قرآن نے اس کی بڑی تعریف کی ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اس کے درمیان کی دشمنی ہے، دشمنی کرتا ہے، مثلا واقعہ دشمنی، لیکن وہ ایسا رویہ کرتا ہے جیسے اس کا گہرا دوست ہے، دوستی کے رنگ میں سے بات کرتا ہے. تو خدا کی کیا تعریف کی، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ انہی کے پاتے ہیں اس چیز کو کہ جو صبر کرتے ہیں. چیزیں صبر کرنا پڑتا ہے بد اخلاقی، تو یہ اچھا ہی نکلے گا نا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جس کی قسمت بہت ہی عظیم ہو. بتاؤ، یہ اکثر لوگوں سے نہیں ہوتا. ویسے مزاج میں تو ویسے ہی نہیں ہوتا، مزاج نہ میں کسی غلط بات ہو جائے یا ویسے طبی اخلاق کا اچھا نہیں ہے تو بھی اچھا ہو. اس کو نہیں دیکھتے ہو، چل اس کو دیکھ لیا، تو اچھا بن جا. ایسی بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن فائدہ کیا؟ لیکن میں کہتا ہوں اس کو یہ حاصل ہوتا ہے جس کے دل میں خیال آقا جی کا آتا جاتا رہے، وہ نہیں کر سکتا. وہ ایک ہی دفعہ سن لینا آقا جی ایسا پسند کرتے ہیں، مگر کوئی گالی بھی دے اور پیشاب کے جوتے ہی میں پیشاب بھی گھر جانا، وہ نہیں بولے گا. وہ کہے گا آقا جی ایسا پسند نہیں کرتے ہیں، جو وہ پسند کرتے ہیں میں ویسے ہی بولوں تو اچھا ہے. دل اس میں نہیں ہے. زبانی بکواس سے کیا ہوتا ہے، نمازوں سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے جب اخلاق اس کے اندر نہیں ہے. اور یہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر تیرے اندر محبت پیدا ہو جائے، خدا کی عظمت اتر آئے، تو پھلدار درخت کی طرح ہو جائے گا. کہ اس کو پھل لگا ہوتا ہے، نرمی سے جھکا ہوتا ہے. جس ٹہنی کو پھل لگے وہ ٹہنی جھکی رہتی ہے ہمیشہ، بوجھ ہوتا ہے پھل کا، اس کا وہ کرتی نہیں ہے. ایسے پھل لگتا ہے اس کو اور پھر جھکی رہتی ہے. اور آگے کیا اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے اس کو تو پھل گراتی ہے. ایک شخص تصویر کرم ہو گیا جی جدہ میں، کوئی زبان ماری ہوئی، اس نے کہا تیری ماں کو. ایک تو ہے نا صحبت نہ میرے بار ہوں، غلطیاں کر کی اور ہوتی ہے. ایک پڑھے لکھے ہوں، ہاں جی، پھر وہ ایسی اپنا امتیاز سمجھیں اور باتوں میں لوگوں میں امتیاز سے بولیں اور جیسے کچھ اپنی امتیاز جانتے ہیں. ان کو خدا کی مار ہے منحوسوں کو. جاہل تو جاہل ہی عادل الجاہلین. تو کچھ صالحین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، میں خود جانتا، صالحین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. دنیا دار دیندار تھا نہیں تھا، لیکن صالحین سے اس نے اخلاق کا پہلو لے لیا کہ دنیا داری کرے، اس کو خوب مفت میں اللہ کی رضا، نبی کی رضا اس کو ملے. تو کہیں منہ ماری ہوگی تیری ماں کو، تیری بہن کو، ایسی غلاظت باتیں. اس نے کہا اور جھگڑا تمہارا ہے، لیکن ایسے کہتے میں ایسا نہیں کہوں گا. میں تمہاری ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہوں، تمہاری بہن کو اپنی بہن سمجھتا ہوں. اس کو بڑا اثر ہوا. کچھ عرصے کے بعد رویا، اب مجھے خدا کے لیے معاف کر دو. اس چیز کو رسول اللہ نے پسند کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پسند کیا. اور یہ بہت مشکل چیز ہے جس کے لیے آسان ہو جائے. اور اسی میں ہی
جیسے اگر نس مٹ جائے انسان کا، مجاہدہ ہی زیادہ نہیں کرنا پڑتا، خدا اس کے پاس ہی ہوتا ہے، وہ خدا کے پاس ہوتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کہ لوگ گزرتے تھے چھوڑ گئے اس کو، اسے شیخ نے تعلیم دی، کہا جاؤ کہیں بیٹھو، کوئی فروٹ تھا، کوئی چیز تھی، پھل، بول جو مجھے تھپڑ مارے گا میں پھل دوں گا اس کو۔ کوئی تھپڑ مارتا تھا پھل دیتا تھا، کوئی رو کے چلا جاتا تھا، کہتا تھا کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی، کہا پھل ڈھولی میں ڈالو، جا کے بیٹھو، اور جو تھپڑ مارے گا نا میں اس کو پھل دوں گا۔ کیسے کیسے مارے، ایک ویسے ہی مل گیا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اخلاق بڑی چیز ہے، آقا جی نے بڑا پسند اس کو کیا ہے، بہت پسند کیا ہے، اللہ نے بہت پسند کیا ہے، اور اس اخلاق میں آقا جی کی تعریف کی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ عظیم اخلاق کسی کا ہے اگر کائنات میں، نہیں کہ دنیا میں یا کسی امت میں، کائنات میں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ انہوں نے صبر کیا، ہم کتے ویسے ہی گندے گالیاں بھی دے، کچھ بھی دے، کیا رکھا ہے ہم نے؟ امتیاز سے بولنا، امتیاز سے بات کرنی، منحوس۔ آقا جی کی شان کا کوئی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے برداشت کی۔ دیہات کا ایک آدمی آقا کی چادر کھینچی زور سے، اف اف اف، نشان پڑ گئے۔ کہا دیں ہمیں، آپ کے باپ کا تو مال نہیں ہے، خدا کا مال ہے۔ آپ نے کہا اللہ ہی کا مال ہے، آئے گا میں تجھے دوں گا، تو مجھے سخی پائے گا۔ نبی کی چادر کھینچے، نشان پڑ گئے۔ ہاں نشان۔ ہم آپس میں کوئی ذرا سی اختلاف ہو جائے تو ساری عمر کینہ ہی دل سے نہیں نکلتا۔ انہی جگہوں میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس پر خدا کا کرم ہے، خدا کے قریب ہے یا نہیں ہے۔ اسی جگہ میں پتہ چلتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ جن کو خیال نبی کریم کا زیادہ آتا ہے نا، ایسی چیزوں میں احتیاط کرتے ہیں۔ کوئی کرے اس کی سوچ ادھر جاتی ہے آقا جی کی طرح، جائز ناجائز ہو ان کو سوچتا ہے، اس سے پھر نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی انسان ایسی باتیں نہ کیا کرے، مذاق میں بھی نہ کیا کرے، بے تکلفی میں بھی نہ کیا کرے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں عداوت کا بیج جہاں دل لگی زیادہ ہو، کبھی خوش طبعی ہو گئی اور حق کے اندر ہوئی، نہیں تو نہ ہی کرے، کرے تو پھر حدود کے اندر کرے، جس سے کوئی برا نہ منائے۔ ہاں، اور آقا کے اخلاق سے کچھ حصہ مل جائے، ورنہ آقا کے اخلاق کہاں تمہارے پاس ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہے۔ ایسے ایک شخص ہے آقا جی کے پاس، یہ کیوں صحابہ کہتے تم کو اگر ایسا واسطہ پڑے تم ایسے کیا کرو۔ پتہ وہ آیا کیسے کیا کیا اس نے، ایسے اس کے الفاظ سے مفہوم تھا، نہ آپ میں وہ یہ کوئی خوبی ہے، نہ ایسے ہے، اور آپ کی تعریف سنی ہے، آپ ایسے ہیں، کوئی ایسے غلط لفظ بیچ کی حد۔ آقا جی جلدی سے آقا جیسے نا برا بھلا کے الفاظ استعمال کرنے لگے، حضرت محمد مصطفیٰ۔ آقا جی اس کو جلدی سے اندر لے گئے، بولا یہ چیز ہے، یہ بھی بڑی اچھی ہے، یہ دیکھو یہ کیسی ہے، یہ دیکھو یہ کیسی ہے۔ کچھ جاہل قسم کا تھا، دیہاتی تھا، جو چیز پسند کی آقا دیتے گئے اس کو۔ بولا اب بتاؤ، خوش ہو نا، بتاؤ میں کیسا ہوں؟ کہا آپ تو بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اور صحابہ بار غیظ اور غصے سے بھرے بیٹھے تھے کہ ادھر حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے بول تو نہیں سکتے، باہر نکلے گا تو ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔
آقا کو دلوں کا پتہ تھا نا، آقا نے بات بتائی آگے بات، جس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. ادھر آقا کی ذات سامنے، ادب اجازت نہیں دیتا آقا کے سامنے ہم جرت کریں. آقا کو ایسے الفاظ استعمال کیے. آپ اندر لے گئے، اس کو چیزیں وغیرہ پسندیدہ دی جو اس کی پسند تھی، پھر سے پوچھا خوش ہو نا؟ ہاں بتاؤ میں کیسا ہوں؟ کہ آپ بہت ہی اچھے ہیں، میں تو آپ سے بہت خوش ہوا. ایسی بات ہے. کہا جو تم مجھے ابھی کہہ رہے ہو اگر میں باہر لے جاؤں، یہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے اصحاب، ان سے بھی کہہ دو گے میں اچھا ہوں یا نہیں؟ کہا ضرور کہوں گا، لے جائیں آپ. باہر لے گئے اس کو، تو اس نے بہت دل سے تعریف کی. کہا میں نے ایسا یعنی اچھا انسان نہیں دیکھا، یہ بڑے کرم والے ہیں، مجھے بڑا خوش، میں بڑا خوش ہوا، مجھے یہ دیا یہ دیا یہ دیا، میں ان کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں، پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا. اور چلا گیا. جب چلا گیا آقا جی نے کہا، کیا کہا؟ صحابہ سکھا رہے تھے نا کہ ایسا بھی ہو تو تم کو برداشت کرنا چاہیے. اور پھر آقا جی پتہ کیا کہا ان کو؟ کہا میں نے اس کو خدا کے غضب سے بچایا، خدا کے غضب میں آ جاتا ہے. ایک نبی کو یہ ایسے کہتا ہے. اور تمہارے سے بچایا، اگر میں اس کو چھوڑ دیتا لَقَتَلْتُمُوهُ، تم نے اس کو قتل کر دینا تھا باہر. جو کہتے ہیں کہ واقعہ قتل کر دیتے ہیں. آقا جی اندازے سے باتیں نہیں کرتے ہیں، یہ کبھی گمان نہ کرنا. کہا میں نے خدا کے غضب سے بچایا اس کو، اور تم سے بھی بچایا. لَقَتَلْتُمُوهُ، یہ قتل ہو جاتا تمہارے ہاتھ میں، بات چھوڑنا نہیں دیتا. تو سکھایا کہ ایسے بھی کیا کرو. دیکھا یہ خود ہم اتنا کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے. اور کوشش میں ان کو سوچنا چاہیے جس چیز میں ان کی خوشی ہے تو اپنے نفس کو کیوں آگے رکھتے ہیں؟ چاہے کوئی ناجائز ہے، کیا کوئی غلط ہے، تو غلط کے ساتھ غلط نہ، تو غلط کے ساتھ بھی ویسے ہی پسند کر جیسے رسول اللہ پسند کرتے ہیں. دشمن کے ساتھ بھی ایسے پسند کر، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، کہ آقا پسند کرتے ہیں نا. تمہارا رشتہ دار تمہارے گھر میں نہیں آتا، بد اخلاقی کرتا ہے، مرنے جینے پہ نہیں آتا ہے، مصیبت میں تمہارے کام میں نہیں آتا ہے. تو آقا جی کیا فرماتے ہیں؟ افضل الحسنات، اگر بہت اچھی نیکیاں جو بہترین نیکیاں ہیں، ان تصل من قطعک، جو تجھ سے رابطہ توڑے تو جوڑ، وہ نہ آئے تو جا، وہ کڑوا بولے تو میٹھا بول. ان تصل من قطعک وتعطی عمن حرمک. اگر تجھے مصیبت وقت آتا ہے تو اس نے تیرے کام نہیں آیا، تیری مدد نہیں کی، لیکن تو نے اس کے کام آنے کہ تمہارا وقت آتا ہے، تو بھی ایسے گھس مار نہیں. اس نے تجھ کو محروم کیا لیکن تو نے اس کو محروم نہیں کیا. وَأَن تَعْفِ عَمَّن ظَلَمَكَ، اور جو تجھ پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اس سے درگزری کرتا رہے. یہ کس کا کلام ہے؟ حضرت محمد. یہ وہی چیز کو زیادہ سوچے گا، اس میں ڈرے گا جو چاہتا ہے میری محبت ہو جائے ان سے، یا اس کے دل میں محبت کا خیال اس کا ادھر چلا جاتا ہے. جیسے کیسے بولتا ہے، پھر ادھر سوچے گا پھر چپ ہو جائے گا. کہتے ہیں اس شیخ کو بڑا ڈرایا آقا جی نے، کہا اس کا خیال کرنا، یہ ناراض نہ ہو جائے. وہ جب آتا تھا وہ شیخ کانپتا تھا اس سے، الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، بس وہ زیادہ بھی کرتا تھا. یہ چیزیں بہت بڑی ہیں. لاکھ عبادت کرے اگر اس کے اندر یہ نفسانیت انانیت ہے نا، وہ شیطان کا بھائی ہو کے مرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. ابلیس میں سب کچھ تھا لیکن اپنا امتیاز ضرور سمجھتا، آنا نہیں جاتی تھی اس کی. ہمارے ساتھ ذکر کرتے ایک آدمی ڈھول بجانے سے ولی اللہ بن گیا. کہ شیخ کے پاس آیا، کہتے ہیں کہا مجھے بھی ذکر اذکار چاہیے. اس نے کہا شہر کا بہت بڑا امیر آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، لوگ کی عظمت اور محبت سے اس کا احترام کرتے ہیں. اس کے اندر پتہ نہیں کہ کیسی انانیت کے ان کا تم کو کہ ذکر کا کیا کرنا، تم ایسے ٹھیک ہو. کیا جی سب کو دیتے ہو، ہم پر بھی مہربانی کرو، ایسے نہ کرو، دے دو.
اس نے کہا تم کو فائدہ نہیں ہوگا نا. اس نے کہا فائدہ سب کو ہوتا ہے، مجھ کو کیوں نہیں ہوگا؟ کیا تم بڑے ہو نا، شہر کے بڑے آدمی ہو، تو پھر بڑے آدمی ذکر نہیں کرتے. ان کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، پھوتی ہوتی ہے، اور تم اصرار کرتے ہو. اگر تم چاہتے ہو تو ذکر دوں تو ایک شرط سے دوں گا، ورنہ خود کرو. کہتے ہیں میں آپ کی زبان سے لوں گا، مجھے قائل ہوں کہ زبانوں میں برکت ہوتی ہے، بعضی زبانوں میں. کیا پھر بات مانو میری، مراسی بن کے دکھاؤ. کپڑے پہنو مراسیوں والے، شہر میں جاؤ ڈھول بجاؤ. اگر یہ کر لو گے نا، پھر میں سمجھوں تم کو فائدہ ہو سکتا ہے. وہ ہمت کر گیا، جیسے کہ آپ جو کہیں گے میں کر لوں گا، آپ کہیں گے آپ کی بات مانوں گا میں. اس نے مراسی والے کپڑے پہنے، ڈھول بجانے نکل گیا باہر. تو کہا جب ڈھول شروع کرے گا تو اس میں 2 لفظ کیا کہ پھر ڈھول کرنا. تو اسے وہ کیا کہوں میں، کیا ڈم مارے گا، ڈم مارتے پہلے نا یہ کر کہنا بسم الحبیب ابتدا، جس سے مجھ کو عشق کرنا ہے اس کے نام پہ مارتا ہوں. اور یہ ضرور بولنا، جس سے میں عشق کرتا ہوں اور پیار کروں گا، یہ اس کے لیے میں ڈم بجاتا ہوں، یہ ضرور بولنا. بسم الحبیب ابتدا، حبیب کے اسم سے شروع کرتا ہوں، اس کے لیے کرتا ہوں. کہتے اس نے ایک ہی ڈم مارا، رکت طاری ہو گئی، دل کھل گیا، خدا کی تجلیات دل پہ شروع ہو گئی. آیا شیخ کے پاس ایسے بیٹھا ہوں، اولیاء اللہ تھا، نفس ختم ہو گیا. ایسی باتوں نے بھیک منگوائی اس نفس کی خاطر. شریعت میں بھیک مانگی ممنوع نہیں ہوگا، لیکن وہ علاج کے طور سے، اسی کے طریقت میں اندھا ہو کے چلے. ہاں، وزیر اعظم تھے، جنید بغدادی کے پاس آئے، کہا مجھے بھی محبت کا گوہر چاہیے. کیا محبت کا گوہر چاہیے تو پھر غوطہ لگانا پڑے گا. کہا تم وزیر اعظم ہو، یہ ہو، پھل فروٹ بیچا کرو. پھل فروٹ بیچا، پھر کوئی اور کام بتایا، وزیر اعظم صاحب کرتے رہ گئے. پھر کیا ایک کام اور تم نے کرنا ہے، کہا جاؤ در در بھیک مانگو. یہ بہت مشکل تھا، در در بھیک مانگی. خدا نے ان کا اولیاء اللہ بنا دیا. کیونکہ وہ بھیک مانگنی اور تھی کہ وہ اللہ کے لیے اپنی عظمت کو مٹانا تھا. ایک تم بھیک مانگتے ہو پیسے کے لیے اپنی عظمت، پیسہ تو ویسے حقیر ہے، پیسے کے لیے حقیر ہوتے ہو. وہ تو اللہ کے لیے نیت تھی، حقیر ہوتا تھا، پیسے کے لیے تو نہیں ہو رہا تھا، نیت پر ہوتا تھا. ایسے بہت سے واقعات میں ختم کرتا ہوں. یہی کہتا ہوں کہ جتنا بھی عبادت کر لے، جب تک کسی انا ختم نہیں ہوگی، چاہے نہ ہی بد اخلاقی سے بولے، کسی کے بعد بیٹھے اپنا وزن دیکھے، ہے جی کہ میں اس سے اچھا ہوں، افضل ہوں، اس لیے بھی انا ہے. تو اس سے خدا نکال سے ظاہری اجتہاد تو کرے نا، باقی بعض وقت اللہ تعالیٰ کی تجلی آتی، اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے انسان فنا ہو جاتا ہے. اور بعض یہ اسباب کرنے پڑتے ہیں، اسباب کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی تجلیات کا عالم کھلتا ہے. بس اس بات کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں. نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من تواضع للہ رفعہ، جو تواضع کرتا ہے خدا اس کو بلند کرتا ہے. ومن تکبر علیہ وضع، جو تکبر کرتا ہے خدا اس کو گراتا ہے. ہاں، ساری عمر روزے رکھے، ساری عمر قرآن پڑھے، یہ پڑھے، یہ سب آسان ہے. لیکن یہ نقطہ بہت مشکل ہے، یہ جو کہتے ہیں نا بہت مشکل ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو، دانا خاک میں مل کر گلے گلدار. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. ہاں، یہ بہت مشکل ہے. رات دن قرآن پڑھو، صدقے دو، یہ آسان ہے، لیکن یہ چیز جو سی بڑی مشکل. اسی میں طریقت میں ہے ہی سارا یہی ہے کہ جب تک تو قتل نہیں ہوگا
تیرا نفس قتل نہیں ہوگا، تیرا کام نہیں بنے گا۔ اس جہاد کو آقا جی نے کہ جہاد اصغر کہا ہے، کہ تھوڑا سا چھوٹا جہاد ہے جس میں آدمی قتل ہوتا ہے۔ وہ جہاد الاکبر نفس کو کہا، نفس کا جہاد بڑا ہے۔ آج گناہ سے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، ہے نا مصیبت۔ تکبر کا مسئلہ آ گیا، کسی جھگڑا ہوا تو میں تجھ کو بتاؤں گا، میں تینوں سیٹ کراں گا، میں تینوں سیٹ کراں گا۔ آقا جی کہتے من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پر ہتھیار اٹھایا مسلمان سے، وہ ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، کہ ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، منع فرمایا ہے آقا جی نے۔ تو ان چیزوں سے بڑا معاملہ، اور بھی ایسے واقعات صحابہ کے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی سے کوئی لفظ نکل گیا تھا کسی کے لیے ایسے، جس میں کچھ اس کو حقیر جانا اور پتہ نہیں کچھ ایسا کہا، تو آقا جی نے اس کو دیکھا اور اس کو مارنے جا رہا تھا۔ آقا جی پیچھے سے آواز لگائی، وہ آواز کیسی ہوگی، کان میں پڑی، کہا جلدی نہ کرو۔ اس کا مفہوم تھا، آقا جی اس صاحب حیثیت کو، سردار کو کہا جلدی مت کر اس کو مارنے کی، خدا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، تجھ سے غلطی ہو خدا تجھے مارے، اس سے غلطی ہوتی تیری بھی سے ہوتی ہے نا۔ اللہ سے ٹھہر جا، جلدی نہ کر۔ وہ رک گیا، کیا خدا اس سے زیادہ قادر ہے، تو اتنا قادر نہیں بچ سکتا ہے، لیکن خدا تیرے مارنے پہ آ گیا تو بچ نہیں سکتا، تجھ سے بھی ہو سکتی ہے غلطی۔ تو اسی واقعات میں آگے آتا ہے کہ اس نے جو حقارت کا لفظ کہا، یہ دو قصے ایسے ہیں، بڑے صحیح قصے ہیں، تو بہت اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس کالے غلام کو کہتا تھا میں لیٹتا ہوں تو جوتے سے جوتا ڈال کے میرے منہ پر رگڑ مجھ کو اپنے جوتے کو، بڑی معافیاں مانگتا تھا۔ کس لیے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت کے لیے، وہ جو چاہتے ہیں میں وہی کروں، میرے منہ سے کیوں یہ لفظ نکلا، میں نے کیوں اس کو ایسے کہا جوتا پر جوتے پہن کے میری اس خال، یہ خط کہتے ہیں عربی میں، آپ لوگ اردو میں کیا کہتے، زیادہ عرب میں رہا ہوں نا، کچھ وہ لفظ آ جاتے منہ پر، میرے منہ پر جوتے رگڑ، اپنا جوتا رگڑ ڈال کے، اور بڑی اس سے معافیاں مانگتا۔ ایسے اور بھی صحابہ کے واقعات ہیں، اور نبی کریم کو اس میں کمال حاصل ہے، سبحان اللہ۔ اور اسے لین دین کے واقعے میں بھی آقا جی کے، اس نے جلدی کی، آقا جی سے جو اس نے لینا تھا ایک دن پہلے آ کے طلب کیا کہ ہمارا کچھ آپ سے لین دین ہے، ہمارا وہ چکائیں۔ تو اس نے بڑے جیسے کہتے ہیں حقیرانہ لفظ ہیں، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، آقا کو گریبان سے پکڑا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے اجازت دیں میں اس کو ٹکانے لگاؤں۔ تو آقا جی نے پتہ کیا اس کو کہا، اِنَّا لِصَاحِبِ الْحَقِّ مقال، جس کا حق ہو کسی سے وہ بول سکتا ہے، بولنے دو اس کو، ہاں کہ وقت سے پہلے بولا وہ، لیکن اگر تم نے سمجھانا تھا تو تم اس کو ایسے کہنا تھا کہ جیسے لینے کا طریقہ ہوتا ہے تم نے ایسے کہنا تھا، اور مجھے کہنا تھا تم لوگوں کا دے دیا کرو، لوگوں کو لیٹ نہ کیا کرو، مجھے بھی سمجھانا تھا، اس کو بھی سمجھانا تھا، تم کو یہ نہیں کہنا چاہتا میں اس کو قتل کر دوں، یہ کہہ سکتا ہے، بول سکتا ہے، لیکن اس کو بولو اس طریقے سے نہیں بولتے، جیسے طریقہ بولنے کا ویسے بولو، اور مجھے کہو کسی کا حق ہوتا ہے اس کو دے دینا چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھا آقا جی، ایک دن وہ پہلے آ چکا تھا، ابھی وہ پورا بھی نہیں ہوتا، پھر آقا جی اس کا قرضہ چکایا اور زیادہ بھی اس کو دیا، اس لیے کہ حضرت عمر نے اس میں دخل دیا اس کے حق میں، دیکھا، اور زیادہ دیا آقا جی نے۔ کہتے اس کا اتنا اثر ہوا، کچھ بھول گیا بیچ میں کہ وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بڑا عجیب مسئلے ہیں، حضرت علی کے ساتھ ایسے ہوا۔ حضرت علی نے جب ایک نیچے گرایا جیسے جہاد کے مسئلے میں اور قتل کا ارادہ کیا، اس نے کہا مرنا تو مرنا ہی ہے، منہ پہ تھوک دو، منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی چھوڑ کے ایک طرف کھڑے ہو گئے،
وہ حیران ہو گیا، کیا آپ کو جلدی قتل کرنا چاہتے؟ میں نے دیکھا قتل تو ہو ہی جاؤں گا تو منہ پہ تھوک دوں. کہا میرا مقصد تھا خدا کے لیے قتل کرنا، جب تم نے تھوکا مجھے غصہ آیا تو میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا، میں اپنے غصے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، معاف ہو جاؤ. اپنے غصے کے لیے کچھ نہیں. وہ مسلمان ہو گیا. قرآن والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اور آقا جی نے بھی کہا غصے جو غصہ پی گیا اس سے اچھا گھونٹ کسی نے نہیں پیا ہے. بڑا مشکل ہے ایمان سے. غصہ آپ کو تبھی آئے گا نا، کوئی ایسی بات کرے گا آپ کے دل جلانے والی یا بد اخلاقی بدتمیزی آئے گا نا غصہ، تو آقا نے کہا غصے سے اچھا گھونٹ کسی نے نہیں پیا ہے. یہ اتنا اچھی چیز ہے کہ کوئی پی جائے اس کو. اور قرآن نے بھی کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو پی جائے غصے کو اور درگزر کر جائے جس نے زیادتی کی ہے. واللہ یحب المحسنین، خدا ان سے پیار کرتا ہے جو احسان کر دے. دیکھا حضور کے چچا تھے، پتہ نہیں کون سے وضو کر رہے تھے، غلام نے وضو کرا، وہ پانی جو سا نا ایسے گرا کیسے ان کے اوپر، تو انہوں نے ایسے غصے سے، میں سے بھی ہوتا ہے، میں کیا کروں گا، مجھے واللہ نہیں بولنا چاہیے، میں بھی بڑا طبیعت کا تیز بتا دوں آپ کو. پھر توبہ کرتا ہوں، راضی کرتا ہوں، ان کی چیزیں دیتا ہوں، یہ خوش ہوتے غصے ہوئے، اچھا پھر ڈبل مناتا ہوں ان کو. میں بھی فیل ہی ہوں تقریباً، لیکن کچھ چل گیا ہوں تھوڑا سا. مسواک دیر کا نہیں کوئی چیز دے. وہ خنزیر کدھر ہے؟ وہ ہلے ہوئے ہیں منحوس. بتا میں بھی کچھ ایسا ہوں. پھر یہ ہل گئے بیچارے، پھر ان کو ہنسا دیتا ہوں، کوئی چیز دے دیتا ہوں. پھر کہتے ہیں یار میں سے ہو جاتا ہے، یار میں دل سے نہیں کہتا ہوں، ایمان سے یار. اور پانی گرا تو انہوں نے، حضور کے خاندان کے تھے وہ، پھر یہ آیتیں کہتے اتری. ایسے غصے سے دیکھا، وہ جو غلام تھا آپ کا، اس نے آیت سنائی والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پیتے ہیں. اس نے کہا قسمت الغیظ، پی لیا میں نے. کیسے اچھے لوگ تھے. کہا والعافین عن الناس، جو معاف کر دے. غصہ تو پی گیا لیکن معافی دی نہیں، کہا معاف بھی کر دیا، جاؤ. غصہ بھی پھر کہا واللہ یحب المحسنین، جو احسان کرتے ہیں خدا ان سے پیار کرتا ہے. کہا جاؤ تم آزاد ہو اللہ کے لیے. پانی بھی پھینکا، غصہ بھی دلایا، غصہ بھی پیا، معافی کی، اور آزادی بھی مل گئی غلامی سے. آئے تو تیری بڑی بات ہے واللہ یحب المحسنین. کہا جا احسان کرتے ہیں آزاد. تو خدا سے توفیق کرتے ہیں آقا جی ان لوگوں سے نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو سکتا ہے نا. جتنا کوشش کریں حاصل میں، باقی اللہ کرے. ہوتا ہے تو آپس میں صلح معافی کر لیں. ہاں، اور صلح میں وہ اچھا تھا جو پہلے صلح کرے، نہیں کے بعد. تو اللہ سے توفیق مانتے. عبادت کے ساتھ اس چیز کا ہونا ضروری ہے. عبادت کو بھی خراب کرتی ہے، اور دوسری انا کا مسئلہ جو دل میں چھپا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے بغض ہوتا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں خدا جو تکبر جس میں دل میں رکھتا ہے، خدا بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل اس کو کرے گا. بتاؤ، یہ آقا جی کے لفظ. ہاں، کہا جس کے دل میں مسکال رائی کے بھی خردل ہوگا، خدا اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. بتاؤ. بہر میرے خیال میں ختم کروں گا جی، زیادہ تقریر بھی ٹھیک نہیں ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں. دیکھتے نا نماز کیسے پڑھتا ہوں، آواز میں خور 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 بلی کی طرح ہوتی. پھر تمہاری محبت کو دیکھ کے ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی. ہمت والا میں گھسیٹ گھساٹ کے، کہ محبت والے آتے ہیں، آقا کی محبت میں بیٹھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. اب مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ کو آ رہا ہے؟ بس یہی کہتے ہیں کہ گھر غلام ان کا بنو. اللہ کرے وہ غلامی ایسے ان کی ہر بات کا احترام دل سے ہو.